الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم شریعت مطہرہ کی روح سے اور فقہائے کرام کے اقوال کی روح سے روزے کی حالت میں اگر قے یعنی الٹی ہو جائے تو اس قے کے احکام اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتے اور شریعت مطہرہ نے ان اعذار کو، ان وجوہات کو قابل قبول ٹھہرایا، اس کے متعلق احکام اور نماز تراویح کے احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم روزے کی حالت میں قے کے متعلق یعنی الٹی آنے کے متعلق جو احکام شرعیہ ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلے ایک حدیث رسول ملاحظہ کیجئے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی حالت میں خود بخود اگر قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو فقہائے کرام نے اس حدیث رسول سے منوعاً یہی استنباط کیا ہے، یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر خود بخود قے یعنی الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ الٹی اچھی خاصی مقدار کی، جس کو فقہائے کرام نے کہا کہ بالٹی بھر، بلکہ اگر اس سے بھی زائد ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو حکم خود بخود آنے والی قے کے حوالے سے تھا، لیکن اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود کوئی جان بوجھ کر قے یعنی الٹی کرتا ہے، اس صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس صورت میں جان بوجھ کر الٹی کرنے میں اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ اب روزہ دار نے روزہ یاد ہونے کے باوجود جو جان بوجھ کر قے کی وہ یا تو بلا تکلف ہوگی یا با تکلف ہوگی۔ بلا تکلف سے مراد کہ ایسی الٹی ہو کہ جس کو بلا تکلف، بلا حیل و حجت کے روکا نہ جا سکے۔ اگر بلا تکلف ہے یعنی جس کو روکا نہ جا سکے اور وہ الٹی بلغم کی نہیں بلکہ اس الٹی میں کھانا، پانی یا صفرا جسے کڑوا پانی کہا جاتا ہے یا اسی طرح سے خون آیا، ان چار اقسام کی چیزوں کا خروج اگر اس الٹی سے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر یہ غور سے سماعت کیجئے کہ اگر جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کی صورت میں الٹی کی اور اس الٹی میں یہ الٹی بلا تکلف ہوئی اور اس میں کھانا، پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب قصداً جان بوجھ کر کی جانے والی الٹی میں فقط بلغم نکلا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مختصر سے احوال الٹی کے حوالے سے تھے۔
اب ہم بات کرتے ہیں وہ آثار، وہ وجوہات، وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جن کی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے ماہ رمضان المبارک کے ایام میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی عذر کا آ جانا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس عذر کی وجہ سے روزہ ہم پر معاف ہو گیا، بلکہ اگر کوئی عذر ایسا لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے اور شریعت نے اس عذر کو قبول کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عذر جب تک حائل ہے اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ جیسے ہی وہ عذر ختم ہوگا تو اب ہم پر روزے کی قضا کرنا لازم ہو جائے گا، اور اگر قضا نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہوگا، اور اگر ہم قضا کر لیتے ہیں تو قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ بہر صورت وہ روزہ ہم نے مکمل کرنا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ عذر کی حالت میں، یعنی وہ عذر کے جسے شریعت مطہرہ نے قبول کیا ہے، اگر ایسا کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جیسے ہی یہ عذر ختم ہوگا تو اب اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، لیکن اس قضا کا گناہ نہیں ہوگا، اور اگر روزہ ہم قضا ہی نہ کریں، چھوڑ دیں، تو اس پر گناہ جو ہے ہم پر لازم ہو جائے گا۔ تو لازم یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اور وہ عذر جو ہے، وہ وجہ اگر شریعت کو قابل قبول ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد میں رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی قضا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اب آئیے ان اعذار کی جانب کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے سفر، پھر اسی طرح مرض، بڑھاپا یا حمل یا بچے کو دودھ فیڈ کرنا، یہ تمام وہ اعذار ہیں، یا اسی طرح سے اکراہ ہے، یہ وہ تمام اعذار ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے ہم سفر کی جانب آتے ہیں، تو فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سفر کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کی مسافحت جو فقہا نے بیان فرمائی وہ 57 میل یعنی 57 میل اور 3 فرلانگ، یہ تقریباً 92 کلومیٹر کی یہ مسافحت ہے کہ اگر کوئی شخص اس مسافحت کے لیے 92 کلومیٹر کے لیے اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے گاؤں سے باہر نکلا تو اب وہ شرعی طور پر جو ہے وہ مسافر کہلائے گا۔ اب اگر اس کی میعاد سفر کی، جہاں یہ سفر اختیار کر کے جا رہا ہے، وہاں اس کے رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جہاں سفر کی حالت میں دوران سفر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگر یہ نہیں رکھنا چاہتا تو اگر سفر کی حالت میں بھی اتنی مسافحت میں سفر پر جانے کے باوجود بھی یہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر سفر کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ تو بہرحال اگر یہ 92 کلومیٹر کی مسافحت پر اپنے گھر سے باہر نکلا ہے اور اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ مسئلہ 15 دن سے کم صورت کا جو مسئلہ ہے یہ نماز سے متعلق ہے کہ اگر یہ 92 کلومیٹر کی مسافحت سے تک کے لیے جو ہے یا اس سے زائد کے لیے یہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے اور اس کا ارادہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں 15 دن وہاں رہائش کا ارادہ اس کا 15 دن سے کم کا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نماز بھی قصر ادا کرے گا، یعنی شارٹ نماز ادا کرے گا۔ اب اگر اس نے جان بوجھ کر مکمل نماز ادا کر لی تو اس نماز کا اعادہ کرنا یعنی اس نماز کو لوٹانا اس پر لازم ہوگا۔ تو اب بات ہماری روزے کے حوالے سے چل رہی ہے، تو اب 92 کلومیٹر کی مسافحت کے لیے اگر یہ شخص اپنے شہر یا گاؤں سے باہر نکل گیا تو اب ایسی صورت میں اسے اختیار حاصل ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔
اب اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے سفر کے لحاظ سے کہ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ مسافت 92 کلومیٹر سے زائد کی ہے، اب وہاں یہ ظہور کبریٰ سے پہلے پہنچ گیا۔ یعنی ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر ظہور کبریٰ تک ہے۔ یعنی میں نے آج ماہ رمضان المبارک، تیسرے ماہ رمضان المبارک کا روزہ میں نے رکھنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے 92 کلومیٹر کی مسافت کا سفر بھی طے کرنا تھا۔ اب میں جس جگہ پر مجھے پہنچنا ہے وہاں میں ظہور کبریٰ سے پہلے پہنچ گیا۔ تو اب ایسی صورت میں ظہور کبریٰ سے پہلے اگر ہم پہنچے وہاں پر، اور ایسی صورت میں صبح سے یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے ہم نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، یعنی خلاف روزہ کوئی کام ہم سے صادر نہیں ہوا، تو لازم یہ ہے کہ اقامت کی جگہ پر پہنچ کر جو ہے یہ وہاں پر روزے کی نیت کرے۔ اب آج کے دن کا روزہ اس پر لازم ہو گیا۔ اب اگر طلوع آفتاب کے بعد سے سفر کے دوران یہ کچھ کھا پی لیتا تو اب روزہ کی نیت کرنے کی بظاہر لازماً اس کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ نیت کے اوقات سے پہلے اس نے طلوع آفتاب کے بعد سے اس پیریڈ میں سفر کے دورانیے میں کچھ ایسا کام کیا کہ جس کی جو نواقض روزہ سے ہے، یعنی روزہ کو قطع کرنے سے ہے، توڑنے سے ہے۔ تو بہرحال ظہور کبریٰ سے پہلے اگر یہ دارالاقامت میں پہنچ گیا تو اب ایسی جگہ پر اقامت کی جگہ پر پہنچنے کے بعد اگر طلوع آفتاب کے بعد سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اب روزے کی نیت کر لینا اس پر لازم ہے۔ یا اسی طرح جو دوسرا عذر جو شریعت مطہرہ نے قرار دیا ہے وہ اکراہ ہے۔ اکراہ سے مراد اگر کوئی ظالم اسے اپنے نرغے میں لے لیتا ہے یا کوئی شخص اس کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ تم روزہ توڑو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، یا کوئی ظالم کسی عضو کو تلف کرنے کی بات کرتا ہو کہ روزہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا یہ عضو جو ہے تمہارے جسم سے، تمہاری باڈی سے جو ہے وہ جدا کر دوں گا، یعنی جہاں جان کی ہلاکت کی یا اعضائے بدن کی ہلاکت کا معاملہ پیش آئے، خدا نہ خواستہ کچھ ایسی ٹریجڈی ہو جائے، یا اسی طرح سے کوئی بھی ظالم شخص اپنے ظلم کا اظہار کرے اور یہ غالب گمان ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے گی تو وہ اپنے ظلم اور جفا کی آندھی چلا دے گا، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر ڈالے گا، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے کہا کہ روزہ توڑ دیا جائے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس کی اس سزا پر، اس کے اس ظلم پر صبر کرے اور روزہ برقرار رکھے، اور چاہے تو روزہ توڑ دے۔ ایسے شخص پر جو روزہ توڑنے کا کوئی عذر جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا۔ اسے اکراہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جان کی ہلاکت کا یا اعضائے بدن میں سے کسی عضو کی ہلاکت کا اگر خوف ہو کسی کی وجہ سے، کسی ظالم کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا، باقی رکھنے یا توڑنے کا اختیار اسے حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حمل والی عورت کہ جس کے حمل ٹھہرا ہوا ہے، یا اسی طرح بچے کو فیڈ کرانے والی عورت، ان عورتوں سے متعلق بھی فقہاء کرام نے یہی کہا کہ حمل والی عورت کو اپنی جان کے حوالے سے یا بچے کی جان کے حوالے سے اگر کوئی خطرہ محسوس ہو کہ یہ روزہ رکھے گی تو اتنا ضعیف ہو جائے گی، اتنا ضعف واقع ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے یہ روزہ مکمل نہیں کر پائے گی، یا دودھ پلانے والی عورت کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے روزہ کی حالت میں، یا اس کی اپنی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان عورتوں کے لیے حمل والی یا بچوں کو فیڈ کرانے والی عورت کو شریعت مطہرہ نے جان کی ہلاکت کے حوالے سے یا ضعف قوی کے حوالے سے جو ہے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسا خطرہ لاحق ہو تو اس عورت کو اس کا یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے اور اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح سے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ مریض، یعنی
کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کا وہ مرض جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، یا اس کا مرض اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، یا اس کا مرض جو ہے اس کو درست ہونے میں بہت دیر بھی ہو سکتی ہے، ایسی صورت اگر ایسی سچویشن کسی مریض کے ساتھ ہو جائے تو شریعت مطہرہ نے ایسے مریض کو بھی جو ہے وہ اس کا عذر مرض جو ہے وہ قابل قبول کیا ہے۔ ایسی صورت میں اسے اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے۔ اب یہاں مرض سے مراد جو ہے وہ معمولی سر درد یا اعضائے بدن میں کسی عضو میں تکلیف ہو تو یہ معمولی سی تکلیف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں صریح الفاظ میں یہی فرمایا کہ وہ مریض کہ جس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا اسے ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کا مرض جو ہے وہ دیر سے صحیح ہونے کا اسے غالب گمان ہو، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کا یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول فرمایا اور اس چیز کا اسے اختیار دیا، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اب ان تینوں صورتوں میں کہ اس مرض کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا اندیشہ نہیں بلکہ غالب گمان، اسی طرح اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ نہیں بلکہ غالب گمان، تو اب اگر ان تینوں صورتوں میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ مرض بڑھ جائے گا یا اس مرض کی وجہ سے یہ ہلاکت واقع ہو سکتی ہے، یا اس مرض کا صحیح ہونا، اس مرض سے افاقہ حاصل کرنا یہ دور کے پیریڈ میں تبدیل ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے فقہا نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کا غالب گمان ہو تو ایسی صورت میں، غالب گمان کی صورت میں اس کو یہ اختیار حاصل ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے یا ترک کر دے۔ اب غالب گمان کے حوالے سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ گمان غالب کسے کہا جائے گا، تو اس کی 3 صورتیں فقہاء نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اولاً یہ کہ اس مرض کی ظاہری نشانی جو ہے وہ پائی جاتی ہو، خدا نخواستہ کینسر ہے تو کینسر کی جو ظاہری علامتیں ہیں وہ بالکل واضح ہو چکی ہوں، یا اسی طرح سے خدا نخواستہ کسی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہے تو اب وہ ٹی بی کے مرض کی ظاہری علامتیں وہ جو ہے واضح ہو چکی ہوں، یا اسی طرح سے خدا نخواستہ کسی کو یعنی کہ کسی بھی قسم کا مرض لاحق ہو، اور اس کی غالب گمان اس وقت کہا جائے گا کہ جب اس مرض کی علامتیں جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہوں۔ ایک تو یہ، پھر دوسری صورت غالب گمان کی یہ کہ وہ شخص اس مرض سے متعلق خود بھی کچھ تجربہ رکھتا ہو، یعنی اب علامتیں تو پائی جا رہی ہیں، یہ تجربہ کار ہی نہیں، ان علامتوں کو پہچان ہی نہیں پا رہا، تو کس صورت میں یہ اس مرض کی یہ علامتیں اس پر واضح ہو سکتی ہیں، تو اس کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہو۔ جیسا کہ اگر کوئی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس وقت اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے یا کن معاملات میں اس کی شوگر جو ہے لو ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے یہ اسے کنٹرول کرتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں اس مرض کے متعلق اس کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہو۔ غالب گمان کی 2 صورتوں کے بعد تیسری صورت فقہاء کرام نے یہ بتائی کہ یا تو پھر اس کی غالب گمان کی یہ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو کسی مسلمان حاذق طبیب نے یہ مشورہ دیا ہو کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یہاں مسلمان بھی فرمایا گیا اور حاذق بھی فرمایا گیا، یعنی اس طبیب کے لیے، اس ڈاکٹر کے لیے جو ہے اولاً تو مسلمان ہونا لازم ہے کہ اگر مسلمان ڈاکٹر جو ہے اس کے بارے میں گواہی دیتا ہو تو چونکہ گواہی مسلمان کی ہی قابل قبول ہے، تو اب اگر مسلم ہے اور حاذق ہے، حاذق کا مطلب یعنی کہ تجربہ کار ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اگر وہ اسپیشلسٹ مسلمان جو ڈاکٹر ہے اگر وہ اس بیماری کے حوالے سے مریض سے یہ کہے کہ اس بیماری سے افاقہ کے لیے تم پر روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تو ایسی صورت میں غالب گمان کی یہ تینوں صورتیں جب صادق آ جائیں تو ایسے شخص کو مریض کہا جائے گا، اور مریض کے حوالے سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسا مریض جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں پر نماز روزہ یہ سب حرام ہے، یا اسی طرح شیخ فانی
یعنی وہ بزرگ کہ جن کی ایج اس قدر بڑھ چکی کہ اب کمزوری بڑھنے کا ہی سلسلہ جاری ہے، کسی بھی حوالے سے یہ گمان یا سوچ پیدا نہیں ہو رہی کہ اب یہ کمزوری کسی طرح سے طاقت میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، تو ایسا شیخ فانی یعنی ایسا ضعیف العمر شخص جو ہے، زیادہ عمر والا شخص کہ جو بڑھاپے کی اعلیٰ دہلیز تک پہنچ چکا کہ اب وہ اس پر جو ہے بڑھاپے کی کمزوریاں بالکل واضح ہو گئی ہیں اور اس سے افاقہ کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی، ایسا ضعیف العمر شخص، ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کے لیے جو ہے اختیار ہے، اسے چاہے تو وہ روزہ رکھ لے یا چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ان صورتوں میں جتنے بھی لوگ بیان کیے گئے، مریض ہو یا مسافر ہو یا اسی طرح سے حمل والی یا دودھ پلانے والی عورتیں ہوں، ان تمام پر اور بالخصوص شیخ فانی پر، یہ تمام لوگوں پر لازم یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو بہتر طریقہ کار بالخصوص شیخ فانی اور دیگر لوگوں پر کہ جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، اس دن کے روزے کا فدیہ ادا کر لیں۔ اب اس فدیہ کا انہیں یہ فائدہ پہنچے گا کہ اگر ان کی زندگی ان کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اگر ماہ رمضان مبارک کے بعد کے ایام اگر زندگی کے انہیں نہیں بھی نصیب ہوتے، تو تب یہ جو انہوں نے فدیہ ادا کیا ہے یہ ان کے روزوں کا نعم البدل بن جائے گا، ان کی روزوں کی ادائیگی کا جو ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک یعنی کہ سبب جانا جائے گا۔ تو اب ایسے اشخاص پر لازم ہے کہ اپنے روزے کا فی الفور جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اب ماہ رمضان مبارک کے بعد اگر طبیعت بحال ہو جاتی ہے، زندگی وفا کرتی ہے، یا شیخ فانی کہ جس نے اس عمر تک پہنچنے کی وجہ سے ضعف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، اسے طاقت مل جاتی ہے، مریض کو مرض سے افاقہ مل جاتا ہے، یا حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کو طاقت مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس روزے کی قضا کر لیں۔ اب جو فدیہ ادا کیا تھا وہ نفل ہو جائے گا، نفل صدقہ ہو جائے گا، اس کا ثواب الگ سے۔ اب طاقت ملنے کے بعد اور ضعف ختم ہونے کے بعد اس پر جو ہے وہ قضا لازم ہوگی۔ تو اب یہ فدیہ سے متعلق فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فدیہ جو ہے وہ صدقہ فطر کو کہتے ہیں، کہ ایک صدقہ فطر جو ہے کسی مسکین کو دے دیں۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ صدقہ فطر جو ہے وہ 2 کلو اور 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم، 2 کلو اور 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم، یہ جو ہے صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز یعنی گیہوں یا اس کا آٹا یا رقم جو ہے یہ کسی مسکین کو دے دیں، تو یہ اس کی اس روزے کا جو ہے یہ فدیہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ تمام آزار تھے کہ جن عذر کی بنا پر، جن وجوہات کی بنا پر شریعت مطہرہ نے کسی بھی مسلمان کو ماہ رمضان مبارک کے ایام میں روزہ اگر وہ رکھنے یا نہ رکھنے کا جو ہے وہ اختیار دیا ہے۔ اور انہی روزوں کے آزار سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں رب العالمین کا فرمان بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو مرض میں مبتلا ہو یا کوئی سفر کی حالت میں ہو تو ان پر یہ ہے کہ اپنی گنتی کو پورا کریں رمضان مبارک کے ایام کے بعد۔ تو اب من جملہ رمضان المبارک کے روزوں کی افادیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روزوں کی اہمیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی افادیت بھی یہ اپنے مقدس کلام میں بیان فرما دی۔ اور وہ لوگ کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے
ان لوگوں کا بھی ذکر جو ہے وہ اپنے مقدس کلام میں فرما دیا۔ بہر صورت ہم نے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے ہماری ہی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائے، ہماری ظاہری اور باطنی طور پر ستھرائی کے لیے، صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائے۔ تو روزے کو اپنے لیے نقصان دہ نہ جانا جائے، بلکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصیحوا، یعنی روزہ رکھا کرو، اس سے تمہیں صحت ملے گی۔ روزہ صحت ضعف نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ ضعف کی وجہ نہیں بنتا، روزہ کمزوری کی وجہ نہیں بنتا، روزے سے بیماریاں نہیں آتی، بلکہ فرمان رسول کے مطابق روزے سے صحت ملتی ہے۔ تو ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ہمیشہ جو ہے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام فرمائیں۔ اب وہ لوگ کہ جن کا ذکر ابھی کیا گیا کہ جن کو کسی وجوہات کی بنا پر، اور وہ وجوہات کے جو عند اللہ قبول بھی ہیں، جن وجوہات کی بنا پر جو ہے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا، ایسے لوگوں کے بارے میں جو حکم ہے کہ ایسے لوگ اگر ماہ رمضان المبارک کے ایام میں کچھ کھانا چاہتے ہیں یا کچھ پینا چاہتے ہیں، کہ جن کو شریعت نے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا ہے، اب اگر وہ روزہ نہیں رکھتے اور کچھ کھانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی فقہائے کرام نے فرمایا کہ ان پر لازم یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کھانا یا پینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا کھانا اور پینا ماہ رمضان مبارک کے ایام میں وہ چھپ کر ہی کریں، روزہ داروں کے سامنے نہیں، اور علل اعلان بھی نہ کھائیں۔ بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان مبارک کے ایام میں جان بوجھ کر سب لوگوں کے سامنے واضح ہو کر جو کھائے پیے، تو قاضی اسلام پر لازم یہ ہے کہ ایسے شخص کو قید کرے اور کوڑے مارنے کا یہ حکم دیا گیا۔ ماہ رمضان مبارک کا تقدس مانا کہ آزار کی وجہ سے، وجوہات کی بنا پر جو ہے انہیں روزہ نہ رکھنے یا رکھنے کا اختیار دیا گیا۔ بہرحال ماہ رمضان مبارک کا تقدس، اس کا خیال رکھنا ان لوگوں پر بھی از حد ضروری ہے۔ اب ہم نماز تراویح کی جانب آتے ہیں کہ نماز تراویح کی اہمیت ماہ رمضان مبارک میں بالکل واضح ہے۔ نماز تراویح ہر مسلمان عاقل و بالغ پر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کو بہت پسند فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ہمیشگی فرمائی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا فرمایا۔ تو مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان مبارک کے ایام میں نماز تراویح کا اہتمام جو ہے وہ سنت مؤکدہ سے ہے، اور اس کو ترک کر دینا سخت گناہ کا کام ہے، اساءت ہے، برائی ہے، برا ہے، محرومی ہے۔ تو نماز تراویح کا اہتمام ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طرح نماز تراویح میں ایک قرآن مجید کم از کم ختم کرنا یا اس کو سماعت کرنا، کم از کم ایک قرآن مجید کا، اسے بھی فقہائے کرام نے سنت مؤکدہ سے شمار کیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح اکیلے ادا فرمائی، جدا جدا ادا فرمائی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آپ ماہ رمضان مبارک کے ایام میں رات میں جب مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو جدا جدا عبادت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے یہ حکم دیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک امام کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
امامت میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز تراویح ادا کی جائے۔ تو بہرحال نماز تراویح باجماعت کی ادائیگی کے دوسرے دن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسجد میں تشریف لائے اور مسلمانوں کی جماعت کو، جماعت صحابہ کو ایک امام کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کرتے ہوئے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس کو آپ نے بہت ہی اچھا کہا اور اس کو اچھی بدعت کے الفاظ سے جو ہے مرصع کیا، اسے سجایا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو اب نماز تراویح جو کہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے، اب اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی ہمارے لیے سنت مؤکدہ کا اظہار ٹھہرا، لازم ٹھہرا۔ یہ اصحاب رسول کی سنت ہے، ان کا بھی طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال اگر مسجد میں کسی نے بھی نماز تراویح ادا نہیں کی تو محلے کے تمام لوگ جو ہے وہ گناہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ اور اسی طرح فقہائے کرام نے نماز تراویح کی رکعتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز تراویح کی رکعتیں جو عہد فاروقی میں ادا کی گئیں ان رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے۔ تو نماز تراویح کی 20 رکعتیں دو رکعت کے ساتھ جو دو نیت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ سے ہے۔ نماز تراویح میں ایک خصوصیت جو ہے وہ ترویحہ کو بھی حاصل ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کے برابر بیٹھے رہنا اور اس میں جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جانا، دعائے معصورہ پڑھ لینا یا نماز تراویح کی جو دعا ہے اسی کو وہ تراویح کی دعا پڑھ لینا۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہونا، اسے ترویحہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 2 رکعت کر کے ہر 2 رکعت کے بعد نئی نیت کے ساتھ جو ہے 2 رکعت ادا کریں گے اور ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے بیٹھ کر ترویحہ پڑھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو ہمارے اصحاب، ہمارے سلف و صالحین، ہمارے بزرگان دین نماز تراویح کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ نماز تراویح کے متعلق فقہائے کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرض اور نماز فرض کے بعد، عشاء کے فرض کی ادائیگی کے بعد نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جائے اور اسی طرح نماز تراویح کے بعد جو ہے وتر کی نماز بھی باجماعت ادا کی جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز فرض، عشاء کے 4 رکعت فرض اور اسی طرح سے 3 رکعت وتر ادا کرنے کے بعد بھی نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ فرض اور وتر کی ادائیگی کے بعد بھی نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ازحد ضروری ہے کہ نماز تراویح اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کو بعد میں پڑھنے کے بارے میں شریعت مطہرہ نے جو ہے اس کا مکلف نہیں بنایا۔ تو نماز تراویح کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ تراویح سے متعلق مختصر مسائل تھے۔ ہمارے اصحاب، ہمارے سلف و صالحین، ہمارے بزرگان دین نماز تراویح کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آخر میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق یہ ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن مجید دن اور رات میں اور ایک نماز تراویح میں، مکمل نماز تراویح میں ادا کیا کرتے تھے۔ یوں 61 کلام مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ذوق تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔